مصلحا ومجددا فارنو بنظر طاهر وجنان. جی السلام علیکم بھائی. میرے بھائی آپ میوٹ پہ ہیں، آپ میوٹ پہ ہیں، آپ ان میوٹ کریں. السلام وعلیکم علیکم السلام. رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرے محترم بھائی آپ کدھر سے ہیں؟ اپنا تعارف کرا دیں. میں کیمرہ بند کر سکتا ہوں؟ ہاں جی آپ کیمرہ بند کریں. جی انڈیا سے ہیں انڈیا سے؟ ماشاءاللہ. کدھر انڈیا سے میرے بھائی؟ سر، راجستھان سے. اچھا زبردست. اور آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی فرقہ تو نہیں ہے میرا کوئی، مسلم کہلانا پسند کرتا ہوں. اچھا لیکن آپ کو اس بات کا تو علم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر الزمان میں 73 فرقے ہوں گے امت میں، تو آپ اس امت میں سے نہیں ہیں؟ سر پر رسول اللہ نے نام بھی تو نہیں بتایا نا کسی فرقے کا ایگزیکٹ. بالکل نام نہیں جس بتایا. فرقے سے حضرت ابو بکر تھے اسی سے ہیں. اچھا آپ اس فرقے سے، تو دیوبندی بریلوی چکرالوی نیچری وہ تو نہیں اس فرقے سے نا، یہ جو فرقے ہیں. جی یہ فرقے ہیں، میں بھی فرقہ ہی مانتا ہوں انہیں. لیکن وہ جو فرقے ان میں سے کوئی حق یہ انہیں نان گمراہ. مسلم نہیں مانتا ہے، ہاں جی لیکن یہ نان جو مسلم نہیں مانتا. ہاں زبردست، لیکن یہ جو فرقے یہ گمراہ ہیں یا حق پہ ہیں؟ سر اس کا فیصلہ تو میں کیا کروں، میکسیمم ہر ایگزیکٹ 100% تو سر کوئی صحیح نہیں ہے. نہیں میرے اب محترم بریلوی بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا سچا اسلام ایک ہوگا، اس پہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ جی جی تو یہ ان میں سے کوئی وہ سچا اسلام ہے یا یہ ان میں سے نہیں ہے؟ یا تو ہے یا تو نہیں ہے، ایک ہی ہو سکتا ہے. جی تو آپ جی. اب بتا دیں وہ غلط ہے نا یہ سارے فرقے. جی غلط ہے، فرقے بنانا غلط ہے. ٹھیک ہے آپ کا فرقہ صحیح ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ آج کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. سر میرا سوال تو یہی ہے کہ جب مطلب کلیئر کٹ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری مثال اس محل کی طرح ہے، اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ ہے، وہ اینٹ میں ہوں. اب جب وہ محل مکمل ہو چکا ہے تو اس میں مطلب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کیسے یہ جی اپنے آپ کو پیغمبر ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، جب جگہ ہی نہیں بچی محل میں اینٹ داخل کرنے کی. صحیح یہ بات ہے. میرا ایک چھوٹا سوال ہے، یہ سر میرے سمجھ میں نہیں آیا. ہاں جی نہیں یہ کلیئر کٹ بہت مسئلہ ہے، ختم نبوت تو سر ایک کلیئر کٹ مسئلہ تھا اسلام میں، اس اچھا. میں اتنا بڑا اختلاف، مطلب جی اس میں صحیح ہے. سارے فرقے متفق ہیں زیادہ تر. میرے محترم بھائی پہلی بات یہ آپ نے کہا ہے سارے فرقے متفق ہیں، اس پہ یہ بالکل آپ کو کسی نے غلط بات سکھا دی ہے. ٹھیک ہے جی مجھے پتا ہے آپ کون سی دلیل لائیں گے، تحذور الناس سے لائیں گے، قاسم نانوتوی تو صاحب کی کیا دلیل. سارے متفق ہیں پھر یا نہیں متفق؟ جی مطلب آج تک میں نے کسی دیوبندی کی یونیورسٹی نہ کی، حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، ان کی کتابوں میں جو بھی کوڈ لکھا ہو مجھے کوئی میرے نہیں. بھائی دیکھیں ہر فرقے نے ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہا ہے یا نہیں کہا؟ جی بریلیوں نے کہا ہے دیوبندیوں کو. نہیں اسی وجہ سے میرے بھائی یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. اہل حدیث نے دیوبندیوں پہ لگایا، دیوبندیوں نے ان پہ بھی لگایا ہے، دیوبندیوں نے بریلویوں پہ لگایا کہ یہ احمد رضا خان کو نبی مانتے ہیں، پھر بریلوی اور دیوبندیوں نے اہل حدیث پہ بھی لگایا کہ یہ محمد ابن عبد الوہاب کو نبی مانتے ہیں، اور احمد رضا خان نے وہابیوں پہ لگایا کہ انہوں نے شاہ اسماعیل شہید صاحب نے اپنے پیر کو نبی بنایا. میں آپ کو ہر حوالہ دکھا سکتا ہوں. پہلی بات تو کوئی سر دیکھو. اجماع نہیں. جی میرے بھائی ایک سیکنڈ، کوئی جی اجماع جی نہیں ختم نبوت پہ، پہلی بات. دوسری بات جہاں تک آپ نے حدیث پیش کی، اس حدیث کو تو ہم مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور جو میرے سے پہلے انبیاء تھے ہماری مثال ایک محل کی طرح جہاں ایک اینٹ باقی تھی اور وہ میں ہوں. اس میں یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. یہاں پہ تو تکمیل شریعت کی بات ہو رہی ہے. آپ قرآن کی آیت سے شروع کر لیتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. جو محدثین ہیں انہوں نے واضح کہا ہے، آپ کے محدثین ہیں عمدۃ القاری فتح الباری واضح وہ لکھتے ہیں کہ فل مراد النظر الی الاکمل بالنسبۃ الی الشریعۃ
محمدیہ مع ما مد من شرائع الکاملہ، کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے شریعت کو کمال تک پہنچا دیا بنسبت جو آپ سے پہلے شریعتیں تھی، یہ وہ شریعت ہے جس نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ جہاں تک ختم نبوت کی بات ہے میرے بھائی، میرا اور آپ کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں۔ فرق یہ آپ کہتے ہیں ایک نبی نے آنا ہے، وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ آخری نبی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بطور نبی آئیں گے، تو آپ ایک نبی کے منتظر ہیں۔ ہم بس کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، تو انہوں نے تو نہیں واپس آنا۔ ہاں جو نزول مسیح کی پیش گوئیاں ہیں وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میں پوری ہوئی ہے، یہ ہمارا بنیادی اختلاف ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو ختم نبوت پہ تو ہمارا مناظرہ ہی نہیں، اصل مناظرہ وفات حیات مسیح پہ جس کے دعوے دار آپ ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ جو اینٹ والی حدیث ہے وہ تو ہم مانتے ہیں، اس میں تو تکمیل نبوت کی بات ہوئی ہے۔ جی سر ایک اور بخاری میں حدیث ہے، وہاں مطلب ان صحابی کا ایگزیکٹ نام مجھے یاد تو نہیں آ رہا، انہوں نے مطلب کہا تھا کہ وہ حضور کے جو بیٹے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابراہیم ابن ابی اوفا، ابن ابی اوفا، ہاں جی جزاک اللہ، جی جب وہ انہوں نے لاسٹ کے جو الفاظ ہیں ان کے اس حدیث میں، انہوں نے مطلب یہ کہا تھا کہ چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے تو حضور کا کوئی بیٹا بڑی عمر تک نہیں پہنچا، ہاں جی تو یہ انہوں نے اس حدیث سے ریزن۔ اور میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے سر، آپ کا جو یہ مرزا غلام صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے 14 سال میں کس شخص نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے جی پوری ٹھیک۔ امت میں؟ پہلی بات حضرت یہ ابو ہے، بکر کے زمانے میں کیا تھا ایک نے، اس کے خلاف حضرت ابو بکر نے جنگ کیا، وہ مرتد تھا، کافر تھا۔ ہاں جی تو میرے محترم بھائی پہلی بات یہ جو آپ نے روایت پیش کی یہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اثر ہے صحابی کا اثر، یہ بخاری میں ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اس میں جو انہوں نے بات کی وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی فوراً نبی نہیں آنا تھا، یعنی اس حدیث کو ہم مانتے کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ نہیں ہم مانتے کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ ان کو وفات اس وجہ سے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً کسی نے نبی نہیں ہونا تھا۔ اگر اللہ چاہتا ان کو لمبی زندگی دے کے ان کو نبوت تک نہ دیتا نبی کا رتبہ، لیکن اس کی اصل وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، جو اس کے اپوزٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حجت ہے، نہ کہ صحابی کا انفرادی قول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لو آشا لکان صدیق النبی، اگر ابراہیم زندہ رہتا وہ ضرور نبی ہوتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا کہ وہ ضرور نبی ہوتا ہے۔ یہ بات کہ ان کو اس وجہ سے وفات ہوئی تھی کہ آپ کے بعد فوراً کسی نبی نے نہیں آیا تھا، یہ قرآن حدیث سے میرے بھائی ثابت نہیں ہوئی، نہ ثابت کبھی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک یہ سوال کہ آپ علیہ السلام سے پہلے کس کو یہ درجہ ملا، دیکھیں امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا لیسا بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، یعنی میرے بعد اب جس کو نبوت کا وہ لقب ملے گا وہ صرف اور صرف وہ مسیح ہوگا جو آخر الزمان میں آئے گا۔ ہاں آپ علیہ السلام سے پہلے بعض لوگوں کو یہ رتبہ ملا کہ ان کو کشف الہام ہوتا تھا، اور وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں وہ تمام چیزیں ملی ہیں جو نبیوں کو ملی ہے، ہاں ہمیں ٹائٹل نبی کا نہیں ملا۔ تو یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ ٹائٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کو بتایا تھا اور وہ آ چکا ہے، لیکن آپ سے پہلے بھی بعض بزرگان اس رتبے میں پہنچے تھے کہ وہ کا انبیائی بنی اسرائیل تھے، جیسے عبد القادر جیلانی رحم اللہ وغیرہ، ان کو بھی یہ شرف حاصل تھا کہ ان کو مخاطبہ مکالمہ الہی ان کو بھی ہوا تھا۔ ہاں حضرت ابوبکر اور تمام خلفاء امت میں فضیلت رکھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہوئی تھی کہ اب جو نبی میرے بعد آئے گا وہ مسیح ہوگا، اور اللہ قرآن میں فرماتے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتے کہ کہاں پہ اپنا نبی اور کب بھیجنا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دی۔ تو یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم اب بتائیں کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے خود ہی فرما دیا وہ بتائے گا کب نبی آنا ہے، کس نے بننا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہوئی تھی کہ جو اب نبی آئے گا میرے بعد وہ مسیح ابن مریم جو اس امت میں سے امام ہونا تھا وہ آئے گا میرے بھائی۔ سر میں لاسٹ سوال پوچھ سکتا ہوں اپنا؟ جی میرے بھائی۔
سر مطلب آپ کی نظر میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور جو نان احمدی ہیں وہ کافر ہیں مسلم ہیں آپ کی نظر میں؟ ہاں جی، تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس لحاظ سے پوچھیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے، کیا جی وہ جی دائرے ساری سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، ہم کہتے ہیں جو بھی اپنے آپ اور کو، میرے بھائی آپ نے سوال پوچھا نا تو اب جواب سن لیں. جی جی ہمارا عقیدہ یہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے، ٹھیک ہے، اس کو حق ہے کہ وہ مسلمان ہی ہم اس کو کہیں گے، ہم اس کو مسلمان کے نام سے پکاریں گے اور ہم اس کو اسی طریقے سے ڈیل کریں گے جو اس کا دعویٰ ہے. ہاں کیا وہ سچے مسلمان ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اسلام ایک ہوگا، لیکن وہ امت میں ضرور شامل ہے، لیکن حقیقی اسلام میں وہ شامل نہیں، کیونکہ حقیقی اسلام ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جہاں تک اسلام حقوق کا تعلق ہے، اگر میں حاکم ہوتا، میرا ملک ہوتا، آپ مسیح موت کے منکر ہو، آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں آپ کو مسلمان کے حقوق دوں گا، میں آپ کو لکھوں گا کہ یہ مسلمان ہے. ہاں آپ سچے مسلمان نہیں ہو سکتے، لیکن جو کلمہ پڑھے، شہادہ پر قائل ہو، ہم اس کو مسلمان کا لقب بھی دیں گے میرے بھائی. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کافر ہو، اب کافر کی طرح زندگی گزارو. ہاں اگر مسیح موت کے منکر ہیں تو وہ اس لحاظ سے آپ علیہ السلام کے کافر ہو جاتے، کیونکہ کفر کا مطلب ہے کسی چیز کا انکار کرنا. اگر آپ مجھے کچھ اچھا دیں میں اس کا کافر ہو جاؤں تو یہ میرے لیے برا ہے. اگر اچھی چیز کا کفر ہو غلط بات ہے، اگر گندی چیز کا کفر کرے تو اچھی بات ہے. جیسے فَمَن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا کفر کرے، یہ تو اچھا کفر ہو گیا. تو یہ اصل میں بات ہے میرے بھائی. ہم دوسرے فرقوں کی طرح نہیں کہتے کہ یہ لوگ اب کافر ہیں، یہ مسلمانوں کی طرح رہ نہیں سکتی، یہ جہاں نبی واجب القتل ہے. ہمارے یہ نہیں عقائد میرے بھائی. جی سر، تھینک یو. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. پھر انشاءاللہ امان بھائی آپ اگلی بار بھی ضرور آئیں، ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے میرے بھائی. جی سر، تھینک یو.